بابا جی فرماتے ہیں کہ ہمارے نمونے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے اور کھانے کے بعد ضرور ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ موبائل کو داغ نہ لگے۔ جب لڑکیاں بنا شادی کے پھپھو بن سکتی ہیں تو لڑکے بنا شادی کے پھوپھا کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمیں انصاف چاہیے بس۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اتوار کی چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکاتے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے تھے۔ لڑکیاں گھروں میں واشنگ مشین لگایا کرتی تھی، لڑکے بھی کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ مستقبل کی شادیاں کچھ ایسی ہوں گی۔ نکاح ہوا، کیا آپ کو اپنا فیس بک سٹیٹس سنگل سے میرڈ کرنا قبول ہے؟ لڑکا: قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ لڑکی بھی بولی: قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک شرابی کو پولیس نے رات کے 3 بجے روک دیا۔ پولیس: اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ شرابی: میں شراب، سگریٹ نوشی اور ان کے انسانی جسم پر پڑنے والے برے اثرات پر لیکچر سننے جا رہا ہوں۔ پولیس: واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے اس وقت یہ لیکچر دے گا کون؟ شرابی بولا: جناب یہ لیکچر میری بیوی دے گی۔ بیٹری لو کی وارننگ واحد وارننگ ہوتی ہے جس کو پوری قوم سنجیدگی سے لیتی ہے۔ پٹھان: آج ہمارا جمعے کا نماز قضا ہو گیا۔ دوست: وہ کیسے؟ پٹھان: ہم نماز کے لیے کھڑا ہوا تو امام صاحب بولا اپنے موبائل بند کر لو۔ میرا موبائل گھر پر تھا، ہم بند کر کے آیا تو جماعت نکل گیا۔ ایک ہینڈسم لڑکا کلاس میں آیا، ساری لڑکیاں اس کو لائن مارنے لگی۔ اچانک لڑکا اونچی آواز میں بولا: باجی سائڈ پر ہو جائیں، جھاڑو لگانا ہے۔ ویسے تو اچھی انگلش ہے مگر گیٹ پہ پش اور پل دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ ہر گروپ میں ایک فوٹوگرافر فرینڈ ضرور ہوتا ہے جو سب کی اچھی تصاویر لیتا ہے لیکن اس بیچارے کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں لیتا۔ آج کل کے بچے میڈم کو واٹس ایپ پر ایڈ کر لیتے ہیں، اور ایک ہم تھے، اگر سر راستے میں کھڑے ہوتے تو 2 کلومیٹر گھوم کر دوسرے راستے سے گھر جاتے تھے۔ اسمبلی کے ٹائم پہ کلاس میں چھپنا بھی کسی مشن سے کم نہیں ہوتا۔ بے وقوف بیوی شوہر کو بہت تنگ کرتی ہے اور سمجھدار بیوی سے شوہر بہت تنگ ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں لوگوں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگا کرتے تھے، آج زندگی ان کا گھنٹہ بجا رہی ہے۔ پاکستان میں شادی پسند کی ہو تو 3 بچے اور پسند کی نہ ہو تو 8-9 بچے۔ کوئی سمجھ آندی ہے کسی نو؟ ایک گدھا اسمبلی ہال کی دیوار سے کان لگا کر کھڑا تھا۔ ایک بکری وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے پوچھا گدھے سے: بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھا: اندر 2 سیاستدان جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدھے کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے بس یہ جاننا کہ ان دونوں میں سے میری اولاد کون سی ہے۔ فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں: اینو لوڑ لائیو۔ بیوی نے اپنے شوہر کو واٹس ایپ کیا: آفس سے واپس آتے ہوئے 1 کلو ٹینڈے، آدھا کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز اور 1 پیمپر لیتے آنا، اور ہاں سائمہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ شوہر نے فوراً رپلائی کیا: سائمہ کون؟ بیوی: کوئی نہیں، میں تو کنفرم کر رہی تھی کہ آپ نے میرا میسج دھیان سے پڑھا ہے یا نہیں۔ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے میں شاہ رخ خان نے کاجل سے ٹرین پر چلتے ہوئے کہا: سمرن ہاتھ دھو۔ سمرن آگے سے بولی: نہیں، پہلے ہاتھ دھو۔ نکاح میں دلہن کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر ایک بزرگ خاتون بولی: واہ، آج کل کے زمانے میں بہو کتنی شرمیلی ہے، جب سے بیٹھی ہے سر نیچے کیے ہوئے ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پیچھے سے آواز آئی: ماں جی، دلہن فیس بک پر آن لائن ہے۔ موٹے لوگوں کے لیے خاص پیغام: کسی کی مت سنو، تم موٹے نہیں ہو، تم بس لفی ہو۔ شیخ: ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار: شیخ صاحب، ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں لے رہے ہو؟ شیخ: جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ لڑکیوں کا شکوہ: جب میں کام کرتی ہوں کوئی نہیں دیکھتا، جب میں موبائل اٹھاتی ہوں سب دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں اور آپ کی بیگم کے پاس 500 روپے، تو دراصل آپ کی بیگم کے پاس 20,500 روپے ہیں۔ ریاضی گئی تیل لینے۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔
لڑکا: میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے. لڑکی: کون سی؟ لڑکا: میں شادی شدہ ہوں. لڑکی: اف، تم نے تو ڈرا ہی دیا. میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے. افسر نے پانی میں پتھر پھینکا اور ماتحتوں سے پتھر کے ڈوبنے کی وجہ پوچھی. یکساں جواب آیا کہ پتھر پانی سے بھاری تھا تو ڈوب گیا. یہی سوال اپنے چہیتے ماتحت سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ سر، جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا. جو نے ترقیاں. زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے. بچپن میں چیڑی اڑی، کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی، چین اڑا، بڑھاپے میں دانت اڑے، بال اڑے. دوستو، آج میں نے ایک کہانی لکھی ہے، آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا میں رائٹر بن سکتا ہوں. کہانی سنیے. ایک گونگے لڑکے کو ایک بہری لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. گونگا جب بھی گانا گاتا ہے بہری لڑکی سن کر دوڑی چلی آتی ہے. ایک دن لڑکی کے اندھے چاچا نے انہیں دیکھ لیا اور جا کر لڑکی کے باپ کو بتایا، جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر بھاگا گیا. سائیکل اٹھائی، بائک کو کک ماری اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا. جب اس نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو فائر کیا. دونوں تیر جا کر لڑکے کے دل میں لگے اور لڑکی مر گئی. ایک آدمی نے نجومی سے پوچھا، بابا جی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ نجومی: کیسے ہوگی بیٹا، قسمت میں سکھ ہی سکھ لکھا ہوا ہے. ارشد صاحب 25 سال کے بعد کینیڈا سے وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوست محمود کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار محمود، تم مجھے اپنا رہائشی موجودہ پتہ دو. محمود صاحب نے جواب دیا، تم حیدری پہنچ کر پان والی دکان کے برابر میں 70 نمبر کی بلڈنگ میں جا کر کونی سے بیل بجانا تو میں اپنے فلیٹ سے ہی بٹن دبا کر باہر کا دروازہ کھول دوں گا. پھر تم لفٹ پر چڑھ کر اپنی کونی سے 11 نمبر کا بٹن دبانا اور جب تم 11ویں منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر داہنی طرف کے دروازے کو گھنٹی اپنی کونی سے دبانا تو میں دروازہ کھول دوں گا. ارشد صاحب: وہ تو ٹھیک ہے، مگر کونی سے بار بار بٹن دبانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ محمود صاحب: مولا خوش رکھے، کی گل کل ہی آتا نا جی. الفاظ کا صحیح استعمال. نفسیات کے ایک پروفیسر نے اپنی کلاس سے ایک سروے کروایا جس میں بہت سے لوگوں کو آئی لو یو ٹو کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا. سروے میں زیادہ تر عورتوں نے ترجمہ کیا، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، اور زیادہ تر مردوں نے ترجمہ کیا، میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں. میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا. میں نے سوچا کہ اپنے پیار کا اظہار کیسے کروں. پھر میں نے سوچا لڑکی کو میسج میں آئی لو یو لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں. پھر میں نے ایسا ہی کیا. تھوڑی دیر بعد میرے پاس میسج آیا. میں نے سوچا یہ میسج سرپرائز ہے، صبح پڑھوں گا. میں خوشی خوشی سو گیا. ساری رات سوچتا رہا کہ کیا جواب ہوگا. دل میں ڈر بھی تھا کہ ناراض نہ ہو جائے، اور صبح اٹھ کے میں نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی. پھر جیسے ہی میں نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، ڈیئر کسٹمر، میسج سینڈنگ فیلڈ، پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ فرسٹ اینڈ ٹرائی اگین.